چلنے والی ہے وہ کتابوں میں 2 پیج کے آنسر یاد کرے تم 10th میں. اچھا کام کرے, بری بات نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. پڑھائی مسلمان کی شان ہے, پڑھنا چاہیے. انگریزی تعلیم کی بات آئی تو باپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ بیٹا انگلش میڈیم میں 90% مارکس لا رہا ہے, مراٹھی میں 80% مارکس لا رہا ہے. وہ بیٹا جو 2 صفحے 4 صفحے 6 صفحے کے آنسرز یاد کرتا ہے اور میتھس کے پرابلمز کو سولو کرتا ہے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس کے سامنے اتنی موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہے, وہ ایڈوکیٹ جس کی پوری لائبریری کتابوں سے بھری ہوئی ہے, وہ شخص. دنیا کی بات آئی, دولت کمانے کی بات آئی تو اتنی ساری کتابیں پڑھ لیا, مگر اس کو بلا کے پوچھے تو 2 لائن کی دعائے خنوت یاد نہیں کرا میرے بھائی. صرف 2 لائن کی ہے دعائے خنوت, صرف 2 لائن. 1 لائن کی ہے جنازے کی دعا, نہیں یاد کرا میرے بھائی. اگر میں یاد دلانا شروع کروں 15 منٹ میں یہ پورے مجموعے کو جنازے کی دعا بھی یاد ہو جاتی, آدھے گھنٹے میں یہ پورے مجموعے کو دعائے خنوت بھی یاد ہو جاتی, آدھے گھنٹے میں بس خالی. بہت بول رہا ہوں میں آپ کو, 15 منٹ میں جنازے کی دعا اور صرف 10 منٹ کے اندر وضو سے پہلے وضو کے بعد کی دعا اور وضو کا پورا مسئلہ یاد ہو جاتا, صرف 10 منٹ میں. آج یہاں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی زندگیوں کے 40 سال نکل گئے, 45 سال نکل گئے, 50 سال نکل گئے, 30 سال نکل گئے, مگر افسوس اس بات کا ہے اب تک 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی میں آدھا گھنٹہ وہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکا میرے بھائی. جنازے کی دعا یاد کرنے کے لیے 40 سال 50 سال میں سے 15 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکا میرے بھائی. سوچو اللہ کو کتنا جلال آ رہا ہوگا ہمارے اوپر. 15 سال 18 سال پرائمری اسکولز, ہائر اسکولز, جونیئر کالجز, ڈگری کالجز کا سفر ہم نے کیا, یونیورسٹی کے چکر لگائے, لیکن آقا کو راضی کرنے, اللہ کو راضی کرنے والے 4 لائن کے دعائیں یاد نہیں کرے میرے بھائی. ہم سوچو اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا. مسلمانوں, اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو دوزخی مت بناؤ. تم ابھی تو بول دیے میں چاہتا ہوں میری اولاد جنتی بنے, کیسا بنیں گی بھائی جنتی؟ جنتی بننے کے لیے ان کے اندر جنتی کردار پیدا کرنا پڑتا ہے. اللہ کے واسطے مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو, آج سنبھلنے کی ضرورت ہے. صبر کرو, کریں گے؟ اور زور سے بولو, برداشت کریں گے؟ ابھی بیگم ہے بھائی, بیگم بعض مرتبہ عورتوں کی بھی پھر جاتی, تھوڑا برداشت کر لینا, صبر کر لینا. نہیں ہمیشہ اپنی تاناشاہی چلنا, بولے تو کیا تم چائے والے ہیں؟ بیگم ہے میرے بھائی, تمہاری نوکرانی نہیں ہے, تمہاری غلام نہیں ہے, ہمیشہ تمہاری چلیں گی تمہاری چلیں گی. نہیں, کبھی کبھی اپنی چلا لینا, کبھی کبھی ان کی چلنے دینا. انڈرسٹینڈنگ میں رکھنا میرے بھائی. کبھی انہوں غصے میں تو اپن خاموش بیٹھ جانا, کبھی اپن غصے میں ہے تو انہوں خاموش بیٹھ جانا. زندگی مست چلتی, ہمیشہ میری چلنا. آگ لگی تو پورے ہندوستان میں لگ جان دو, میں تو NRC واپس نہیں لیتا. شنو واٹ لگ جاتی. کیسی ہے بیٹنگ؟ ہاں, باؤنسر بھی کھیلتا ہوں, یارکر بھی کھیلتا ہوں. نہیں کرو مسلمانوں, ضد مسلمان کے لیے اچھی نہیں ہے. محبت, سبحان اللہ, زور سے بولو. کیا محبت؟ ذرا زور سے بولو. آہا, دیکھو کتنا پیارا لفظ ہے. اور ذرا زور سے محبت, اور ذرا زور سے محبت. ہاں, بیگم کو کیا کر رہی ہے اماں, ایسا بولے تو بھاگ جاتی ہوں. نہیں بولنا ایسا. جہالت نہیں, نعوذ باللہ. ایک بار درود شریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جہالت نہیں,
جہالت نہیں. ارے میرے رب نے کیا کہا قرآن میں, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رب ارشاد فرماتا ہے جب کوئی تم سے جہالت والا رویہ اختیار کرے, جہالت سے پیش آئے, جب کوئی تم سے جہالت والی گفتگو کرے, قالوا سلاما, تم بدلے میں سلامتی والی گفتگو کرو, تم محبت والی گفتگو کرو, تم رحمت للعالمین کے امتی ہو, معاف کرو, درگزر کرو, محبت سے پیش آنا. بہت خطرناک ہو گیا آج ہم لوگ, خالی ظلم, زیادتی, لڑنا, جھگڑنا, مارنا, توڑنا. ایک بات سناتا ہوں, انشاءاللہ بات ذہن میں بیٹھ جائیں گی. آج اتنے بچے دیکھو یہ اورنگ آباد میں, اتنے چنو منو, چھگو چھنو, ہاں گالیاں دے رہے ہیں, گالیاں. میں پریشان ہوگا, ارے اورنگ آباد کے گلیوں میں اتنے خطرناک گالیاں. میں پوچھا نہیں انہیں تو مسلمان کا نہیں ہوتا, یہ رمیش نے تو, ملیش نے تو, بھوپتی نے تو, ایلیا نے تو ملیا ہے. بلا کے پوچھا بابو ادھر آؤ, کیا نام ہے؟ بولے حضرت غلام رسول ہوں. اما باپ رے باپ, اتنا خطرناک غلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب میں سوچنے لگا اس کو گالیاں سکھائے کون؟ ٹیچر. اسکول میں گالیاں سکھاتے, زور سے بولو, اسکول میں گالیاں ہیں, ٹیچر گالیاں سکھاتے نہیں سکھاتے. بکوں میں پڑھا گئے تو بھی گالیاں, ٹی وی میں دیکھا, ان لوگوں ڈرامے ننگے بناتے مگر گالیاں تو ان لوگوں بھی نہیں دیتے. لوگ مت گالی پھر ٹی وی میں نہیں سیکھا, گالی کتابوں میں نہیں پڑھا, گالی کو ٹیچر نہیں سکھائے, پھر گالی اتنے چھوٹے چنو منو کے منہ میں آئی کہاں سے؟ کہاں سے آئی؟ غور کرو, ہنسو مت. میں تم سے مذاق کرنے نہیں آیا ہوں. میں رائے پور چھتیس گڑھ سے حیدرآباد گیا صبح کی فلائٹ سے, 10 بجے حیدرآباد ایئرپورٹ پہ تھا, پھر 3:30 بجے پھر حیدرآباد ایئرپورٹ پہ. پولیس والے پریشان, یوں جاتے یوں آتے, لال بس ہے کیا؟ میں بولا وہ رائے پور سے آئے تھے اورنگ آباد کو جا رہے ہیں بابو, پھر سوتے کب مولانا؟ میں بولا فلائٹ بنائی گئی کو نقشبندی صاحب کو سونے کے واسطے بنائے سوئے ہو. پیارے بزرگوں اور دوستو, میں اتنی دور تم کو ہنسانے نہیں آیا, خدا کی قسم تمہارے عقل کا اسکرو ٹائٹ کر رہا ہوں. ہمارے بچوں کے منہ میں گالی آئی کہاں سے میرے بھائی؟ نہ ٹیچر سکھائے, نہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, نہ کوئی فلموں میں بتائی گئی, نہ کوئی فونوں کے کسی ڈراموں نے ان کو یہ سیکھنے پہ مجبور کیا. پھر یہ گالیاں بچوں کے منہ پہ آئی کہاں سے؟ روزانہ صبح اٹھتے کی ابا امی کو گالیاں دیتے, انہیں بالکل 8 بجے اٹھا, ایک دم فریش مائنڈ. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں بچپن کا علم پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے. وہ بچپن کا ماحول, صبح صبح تازی نیند سے کچا دماغ لے کر بچہ اٹھا, اٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں سن رہا ہے, احادیث مبارکہ نہیں سن رہا ہے, نعت رسول نہیں سن رہا ہے, وہ قوالی نہیں سن رہا ہے, بزرگوں کا ادب و احترام کی بات نہیں سن رہا ہے. اٹھا تو سب سے پہلے ابو امی کو گالیاں دے رہے ہیں, دادی ماں امی کو گالیاں دے رہے ہیں, امی پھپھو کو گالیاں دے رہے ہیں, پھپھو چچی کو گالیاں دے رہے ہیں, چچی تائی ماں کو گالیاں دے رہے ہیں, تائی ماں خالہ ماں کو گالیاں دے رہے ہیں. انہیں بولا آہا, جیسا پانی ڈالو گے ویسا جھاڑ تیار ہو جائے گا. لوگ مت. یہ اب انہیں بڑا ہوا, اب انہیں کیا کرتا؟ میرے کو بلا کے بولتے مولانا صاحب ذرا آپ تقریر کر دو. میں کیا ولی اللہ ہوں ایک تقریر کرتے کہ پورے سدھر جانے کے واسطے؟ کسی کی تقریر سے اگر کسی کے قلب کی بھی صفائی اور دھکا بھی لگ رہا, تھوڑا ہل رہا بھی, تو یہ بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے کے واسطے. کسی کو باکردار بنانا ہے تو مولانا احمد نقشبندی کی تقریر کی ضرورت نہیں. کسی کو باکردار بنانا ہے تو ماں باپ کو باکردار بننے کی ضرورت ہے. گھر میں دادا دادی کو باکردار
بننے کی ضرورت ہے. بچے کو اچھا بنانا ہے تو اس گھر کے بڑوں کو اچھا بننے کی ضرورت ہے. بے شک سبحان اللہ. آج کیا ہو گیا میرے بھائی, گالیاں دے رہے ہیں. بچہ صبح اٹھا, اس کو اب دیکھو یاد رکھو, بچوں کو بولنے سے جتنا یاد ہوتا ہے سننے سے اس سے زیادہ یاد ہوتا ہے. نرسری میں ایک بچہ ایل کے جی کلاس میں بچہ اسکول کو جاتا ہے تو پڑھتا نہیں, خالی ٹیچر کا سن سن کے گھر کو آتا, اب یا چیخا مارتا گھر میں. کیوں؟ جو سنا وہ یاد کر لیتا. ماں باپ سے گندی گفتگو سن رہا, ساری چیزیں بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی. دادا دادی سے گندی گفتگو سنا, بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی. اب اس کے بعد بڑا ہوئے بات, اب بولتے مولانا بگڑ گیا سدھارو. نہیں سدھار سکتے آپ. اب انہیں بڑا ہو کے عالم دین نہیں بنتا, حافظ قرآن نہیں بنتا, نمازی متقی پرہیزگار نہیں بنتا. انہیں کیا بنتا؟ راؤڈی بنتا. راؤڈی کیا بنتا؟ ڈرنکر. کیا بنتا؟ ٹیررسٹ. یہ گندی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ کا واسطہ مسلمانوں, اپنے بچوں کو تم چاہتے ہو, محبت کرتے ہو نا؟ کون کون محبت نہیں کرتے اپنے بچوں سے؟ ہاتھ اٹھاؤ. یہ ٹیسٹنگ تھی. سب محبت کرتے نا میرے بھائی؟ کون کون چاہتے ہیں کہ اپنے بچے دوزخ میں جائیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. اوہو ماشاءاللہ, سب چاہتے ہیں اپنے اپنے بچے جنت میں جائیں. کیسا جائیں گے میرے بھائی جنت میں؟ گالیاں دے کے جنت میں جاتے, بیویوں کو مار کے جنت میں جاتے, سگریٹا پی کے, گٹکے کھا کے, شراب پی کے, زنا کر کے, چوری کر کے جنت میں جاتے. پولیس کے رجسٹر میں راؤڈی شیٹر میں نام لکھا ہوا ہے. ایسے لوگ جنت میں جاتے میرے بھائی. ارے جنت میں کون جاتا جی میرے بھائی؟ جنت میں وہ بیٹا جائے گا جس کے ماں باپ نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا ہے. جنت میں وہ بیٹا جائے گا جس کے ماں باپ نے اسے اخلاق سکھایا ہے. جنت میں وہ بیٹا جائے گا جس کے ماں باپ نے اسے کردار مصطفیٰ سکھایا. اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. حضور نے فرمایا اپنی اولاد کی خصلتوں میں 3 چیزیں داخل کر دو, ان کے خصلتوں میں ملا دو, ان کی طبیعتوں میں بٹھا دو. پوچھا گیا کیا ہے 3 چیزیں؟ فرمایا حبی نبیکم. پہلی چیز ہے تمہارے نبی کی محبت. اپنی اولاد کو سکھاؤ, اپنی اولاد کو نبی کا عاشق بناؤ. سبحان اللہ. تمہارا بچہ جب 7 سال کی عمر میں شاہ رخ خان کو پہچان سکتا تو مدینے والے مصطفیٰ کے گیت کیوں نہیں گا سکتا؟ بے شک بے شک. تمہارا بچہ جب 6 سال کی عمر میں اسکول کے فنکشن میں ڈانس کر سکتا ہے تو پھر وہی بچہ 6 سال کی عمر میں نعت پاک کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ بے شک سبحان اللہ. پڑھ سکتا ہے, لیکن ہمارے بچوں کی ہم جیسی تربیت کر رہے ہیں وہ ویسے اثرات مرتب کر رہا ہے. ہمارے پاس نہ نعت پڑھنے کا ماحول ہے نہ قرآن کا. حضور دوسری بات کہتے ہیں حبی نبیکم وحبی اہل بیت اطہار. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت ان کی خصلتوں میں داخل کرو. سبحان اللہ سبحان. اپنے بچوں کی خصلت میں اہل بیت کی محبت داخل کرو. ان کو بتاؤ حسین کا کردار کیسا تھا, حسن کا کردار کیسا تھا, فاطمہ الزہرا کا صبر کیسا تھا, علی المرتضیٰ کی شجاعت و بہادری, ایمانداری و دیانتداری کیسی تھی. ان کو بتاؤ. پھر اس کے بعد اب آقا ارشاد فرماتے وَبِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ, اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. سبحان اللہ. چاہتے ہو کہ بچے جنتی بنے تو اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ, اپنے بچوں کو کردار مصطفی سکھاؤ, اپنے بچوں کو اہل بیت کا دیوانہ بناؤ, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. قرآن کی برا مت مانو میرے بھائی. میں تم کو برا مانانے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے نہیں, تمہاری ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے گفتگو عرض کر رہا ہوں. یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ 10 سے 15 ہزار عاشقان رسول آج الحمدللہ تحریک صدائے حق کی دعوت پر عام خاص میدان پر جمع ہوئے ہیں. حق کی بات سننے کے لیے, حق کی صدا سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں.
یہاں سے گیٹ پہ سے نکلتے وقت اگر پورے علماء کو کھڑا کر دیا جائے کاپی پین دے کر کہ نمبرز لکھتے جاؤ اور ساتھ میں ایک ایک کو دعائے قنوت سنتے جاؤ چھوڑتے جاؤ. 10% لوگ بھی دعائے قنوت نہیں سنا سکتے. 10%. یہ وہ دعائے قنوت ہے جس کو روزانہ نماز وتر میں ہر مسلمان کو پڑھنا ہے. 48 رکعت میں سے ایک رکعت دعائے قنوت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے ہر روز. اگر یہ دوسری گیٹ پر ٹھہرا کر دیا جائے کہ نمبر لکھتے جاؤ ایک ایک دو نمبر ایک ایک سے پوچھتے جاؤ جنازے کی دعا سناتے جاؤ باہر جاتے جاؤ. 25% لوگ جنازے کی دعا سنائیں گے. 75% جنازے کی دعا نہیں معلوم. یہ باتیں بولنے میرے کو شرم آ رہی. کیمرے سامنے ہے لائیو پروگرام جا رہا پوری دنیا دیکھ رہی. اورنگ آباد کا اجتماع امریکہ والے بھی دیکھ رہے. ان لوگ بولیں گے کتنے خطرناک ہے رے مسلمان. جنازے کی دعا یاد نہیں ہے کہتے ان کو. باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے بیٹے کو دعا پڑھنے چ نہیں آ رہا جبکہ باپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کا پہلا حقدار بیٹا ہے. مسجد کے امام صاحب حقدار نہیں ہے باپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے. جس کے باپ کا انتقال ہو جائے بیٹا پہلا ولی ہے کہ اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھائے. کہاں سے پڑھائیں گا انہیں؟ بدبخت ہے اس کو نماز ہی پڑھنا نہیں آتا دعائی یاد نہیں ہے اس کو. وہ بڑی بات تھی دعائے قنوت. یہ جنازے کی دعا میڈیم تھی. اب لویسٹ کتنا نیچے گر گئے ہم لوگ ذرا یہ دیکھ لو. پھر ایک دروازے پر پورے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے. میں بھی کھڑ جاتا ہوں وہیں کھڑ کے میں بھی پوچھتا ہوں میرے بڑے بھائی ذرا اللہ کے واسطے آپ بس اتنا بول کے جاؤ وضو کرتے وقت کی ابتدائی دعا کیا ہے وضو کے بعد کی دعا کیا ہے. انہیں بولتا مرد آباد نقش بندی مرد آباد آئندہ اورنگ آباد آنا ہی نہیں بولتا. انہیں پھگٹ میں جنازہ نکال دیا ہمارا. تھوڑی دیر کے لیے میری بات اب ذرا ایک لمحے کے لیے تھوڑا دل کو جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کے اجازت دیجئے پلیز. تم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے 90% لوگ 10th پاس ہیں. 80% لوگ انٹر پاس ہیں. 50% لوگ اس میں سے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں گریجویٹ ہوں گے. کسی نہ کسی قسم کی ڈگری آپ کے پاس ہوں گی. اس میں سے کچھ لوگ انجینئر بھی ہوں گے کچھ لوگ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہوں گے کچھ لوگ کال سینٹر کو جاب کر رہے ہوں گے کچھ لوگ ماشاءاللہ سے جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں گے. ارے میرے بھائی دنیا کی یہ کتابیں مرے تو نہ خبر میں آنے والی ہے نہ یہ پڑھے بول کے کسی کو جنت ملنے والی ہے. وہ کتابوں میں 2 پیج کے آنسر یاد کرے تم 10th میں. اچھا کام کرے بری بات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے. پڑھائی مسلمان کی شان ہے پڑھنا چاہیے. انگریزی تعلیم کی بات آئی تو باپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ بیٹا انگلش میڈیم میں 90% مارکس لا رہا ہے مراٹھی میں 80% مارکس لا رہا ہے. وہ بیٹا جو 2 صفحے 4 صفحے 6 صفحے کے آنسرز یاد کرتا ہے اور میتھس کے پرابلمز کو سولو کرتا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس کے سامنے اتنی موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہے وہ ایڈوکیٹ جس کی پوری لائبریری کتابوں سے بھری ہوئی ہے وہ شخص. دنیا کی بات آئی دولت کمانے کی بات آئی تو اتنی ساری کتابیں پڑھ لیا مگر اس کو بلا کے پوچھے تو 2 لائن کی دعائے قنوت یاد نہیں کرا میرے بھائی. صرف 2 لائن کی ہے دعائے قنوت صرف 2 لائن. 1 لائن کی ہے جنازے کی دعا نہیں یاد کرا میرے بھائی. اگر میں یاد دلانا شروع کروں 15 منٹ میں یہ پورے مجموعے کو جنازے کی دعا بھی یاد ہو جاتی. آدھے گھنٹے میں یہ پورے مجموعے کو دعائے قنوت بھی یاد ہو جاتی. آدھے گھنٹے میں بس خالی بہت بول رہا ہوں میں آپ کو. 15 منٹ میں جنازے کی دعا
اور صرف 10 منٹ کے اندر وضو سے پہلے وضو کے بعد کی دعا اور وضو کا پورا مسئلہ یاد ہو جاتا، صرف 10 منٹ میں۔ آج یہاں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی زندگیوں کے 40 سال نکل گئے، 45 سال نکل گئے، 50 سال نکل گئے، 30 سال نکل گئے، مگر افسوس اس بات کا ہے اب تک 30 سال، 40 سال، 50 سال کی زندگی میں آدھا گھنٹہ وہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکا میرے بھائی۔ جنازے کی دعا یاد کرنے کے لیے 40 سال 50 سال میں سے 15 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکا میرے بھائی۔ سوچو اللہ کو کتنا جلال آ رہا ہوگا ہمارے اوپر۔ 15 سال، 18 سال، پرائمری اسکولز، ہائر اسکولز، جونیئر کالجز، ڈگری کالجز کا سفر ہم نے کیا، یونیورسٹی کے چکر لگائے، لیکن آقا کو راضی کرنے، اللہ کو راضی کرنے والے 4 لین کے دعائیں یاد نہیں کرے میرے بھائی۔ ہم سوچو اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا۔ مسلمانوں، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو دوزخی مت بناؤ۔ تم ابھی تو بول دیے میں چاہتا ہوں میری اولاد جنتی بنے، کیسا بنیں گی بھائی جنتی؟ جنتی بننے کے لیے ان کے اندر جنتی کردار پیدا کرنا پڑتا ہے، ان کے اندر جنتی ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، ان کے اندر اخلاق، ان کے اندر تہذیب، ان کے اندر محبت، ان کے اندر دین سے لگاؤ، ان کے اندر نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، خود تلاوت قرآن کا شوق ان کے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ آج صدائے حق آپ کو یہی صدا دینے کے لیے بلائی ہے، اور وہ پردے کے پیچھے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں۔ بس میں ان بہنوں کو ایک پیغام دے کر بات ختم کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے پہلے پوچھ لوں، میں نے جو باتیں آپ سے گزارش کی آپ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ جو بچے آج 14 سال 15 سال کی عمر میں سگریٹ، ڈرگس، گانجا، شراب اور کیا کیا خطرناک چیزیں ہیں جو بھی یوز کر رہے ہیں، یہ بچوں کا قصور بعد میں ہے، ماں باپ کا قصور پہلے ہے۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ماں باپ نے اپنی اولاد کو صحیح نہیں سنبھالا، اس لیے آج ان کی اولاد نافرمان ہو گئی، اس لیے ان کی اولاد برباد ہو گئی، اس لیے ان کی اولاد جہنم کا شکار ہو گئی۔ اب آؤ دوستو، بس میری ماں بہنوں کے لیے ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، مگر صرف وہ بہنیں جو آج اس گراؤنڈ میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نہیں، وہ پردے کے پیچھے جو بیٹھی ان کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ ہماری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ بیویاں ہمارے سے خوش رہنا ہے نہ نہیں رہنا، بولو نا جی۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹی نصیحت، وہ بڑی نصیحت سے پہلے چھوٹی، خوش رہنا تو کیا کرنا، روزانہ گھر کو جاتے جاتے برگر لے جانا، بریانی لے کے جانا، مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں 1 مرتبہ اچھی ساڑی دلانا، سال میں 1 مرتبہ سونا بنانا، ان کے امی ابا کے گھر کو ان کے پوچھنے سے پہلے لے کے جا کے چھوڑ دینا، 4 دن چھوڑ دینا، 4 دن، مہینے میں 4 دن۔ اماں کیسا گر گر کے دیکھ رہے بڑے بھائی، قیامت آنے والی ہے نقشبندی صاحب کے اوپر۔ یہ شرعی حق ہے، شرعی حق، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کوئی تم سے ڈرامے بازی نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق ایک عورت کو مہینے میں 4 دن اپنے والد کے گھر رہنا یہ اس کا شرعی حق ہے، صدا دینے کے لیے بلائی ہے، اور وہ پردے کے پیچھے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں۔ بس میں ان بہنوں کو ایک پیغام دے کر بات ختم کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے پہلے پوچھ لوں، میں نے جو باتیں آپ سے گزارش کی آپ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ جو بچے آج 14 سال 15 سال کی عمر میں سگریٹ، ڈرگس، گانجا، شراب اور کیا کیا خطرناک چیزیں ہیں جو بھی یوز کر رہے ہیں، یہ بچوں کا قصور بعد میں ہے، ماں باپ کا قصور پہلے ہے۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ماں باپ نے اپنی اولاد کو صحیح نہیں سنبھالا، اس لیے آج ان کی اولاد نافرمان ہو گئی، اس لیے ان کی اولاد برباد ہو گئی، اس لیے ان کی اولاد جہنم کا شکار ہو گئی۔ اب آؤ دوستو، بس میری ماں بہنوں کے لیے ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، مگر صرف وہ بہنیں جو آج اس گراؤنڈ میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نہیں، وہ پردے کے پیچھے جو بیٹھی ان کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ ہماری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں۔
آپ جائیں گے اپنے گھر کو تو کہنا کہ نقشبندی صاحب نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے, نقشبندی صاحب نے تمہارے لیے ایک میسج دیا ہے. آپ پہنچائیں گے انشاءاللہ, پہنچائیں گے, پکا وعدہ. بس زندگی کو خوش رکھنا ہے, زندگی کو خوش رکھنا ہے, ازدواجی زندگی کو خوش رکھنا ہے. جا کے کہو نقشبندی صاحب نے کہا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے, نقشبندی صاحب نے کہا بیوی اور شوہر میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, نقشبندی صاحب نے کہا محبت سے رہنا چاہیے, محبت سے. تب آپ کے بیگم صاحبہ پوچھیں گے نقشبندی صاحب کیسا محبت کیسا پیدا ہوتی, وہ نہیں بولے طریقہ, تو آپ جا کے سنانا میری بہنوں کو, سنائیں گے انشاءاللہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. سنو, ہمارے حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے, بزرگ, ان کے پاس جو ہے ایک بیوی اور شوہر دونوں آئے, اس نیت سے آئے کہ حضرت ہم دونوں طلاق لینا چاہتے ہیں, آپ ہماری طلاق کروا دیجئے. حضرت بڑے جلال میں آئے, بولے نالائق ہو, کتنی بدتمیز بات کر رہے ہو, طلاق لوگے؟ اللہ کو اگر اس زمین پر صبح سے اگر کوئی بدترین درجے کا عمل نظر آتا ہے تو وہ ہے کہ طلاق. اس بزرگ نے کہا نادانو نکل یہاں سے, طلاق کی بات ہی مت کرنا. بولے نہیں حضرت معاف کر دو, ہمارے بیچ میں اتنے جھگڑے اتنے ٹینشن ہو گئے حضرت کہ اب ہم دونوں کا آپس میں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنا ناممکن ہے. اگر آپ طلاق نہیں کرائیں گے تو قتل و غارت گری تک بات چلے جائے گی, آپ طلاق کرا دیجئے. حضرت بڑے پریشان ہو گئے, بولے یہ دیوانے یہ کیا کر رہے ہیں. پوچھے تم لوگوں کے کتنے بچے ہیں؟ بولے حضرت 3 بچے. بولے 3 بچوں کو رکھ کے طلاق لوگے, وہ بچوں کے بارے میں تو سوچو, ان کی زندگی کا کیا ہوگا, وہ کدھر جائیں گے, کیسے ہوگا ان کا ماحول, وہ کیسے زندگی گزاریں گے, چھوٹے چھوٹے بچے. کہا حضرت کیا بھی ہو جان دو حضرت, تم طلاق کراؤ بس, آپ اجازت دے دیجئے ہم طلاق دینا چاہتے ہیں. حضرت قبلہ بولے ان لوگوں کے اوپر شیطان سوار ہو گیا, یہ شیطان کو اتارنا ضروری ہے. حضرت بولے میاں ایک کام کرو, طلاق دے دو, مگر اب نہیں 3 مہینے کے بعد. کتنے؟ زور سے بولو. 3 مہینے کے بعد. میں ایک تمہارے کو طریقہ بتاتا ہوں, وہ 3 مہینے میرے طریقے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارو. اتنے سال تو تم اپنے طریقے کے مطابق گزار لیے, تو میں کر کے. آج کل نوجوانوں کی حالت ایسی ہو گئی, گاڑی لے کے جا رہے ہیں روڈ پہ, چورستے پہ ریڈ سگنل پڑ گیا, 300 گاڑیاں رک گئے, جا رہا سائڈوں میں سے نکل جا رہا, پولیس والا پریشان. آج آئے تھے دیکھو ہمارے ٹریفک پولیس والے صاحب, ان کو پوچھو نا, بولتے سائنچ بول رہے مولانا بول کے, بازو سے نکل جا رہا. ٹریفک پولیس والا پریشان, ارے سگنل کہاں جا رہا, انہیں دیکھ رہا ہی چلے جا رہا. پولیس والے کیا کرے, اس کے پیچھے بھاگ کے جا کے گاڑی پکڑ لی اس کی. کیا ہے رے ہولے, کدھر جا رہا, کیا ہوا صاحب؟ ارے ریڈ سگنل ہے رے بڑے بھائی, پورے گاڑیاں رکے ہوئے, تو کدھر نکل جا. اوہو یادش نہیں ہے صاحب, سوری صاحب, میں دھن میں نہیں ہوں, میں دیکھا نہ ریڈ سگنل کو دیکھا نہ یہ ٹھہری سو پبلک کو دیکھا. ارے دیوانہ ہو گیا تو, روڈ پہ چھنا رے بابا, کئی کو ایسے دیوانے باتاں کر رہا. کیا ہوا تھے کو؟ نہیں صاحب وہ گھر میں ٹینشن اتنا ہے, بیگم کی اماں سے, اماں کی بیگم سے, چخ پخ میری یہ حالت ہو گئی. بولے نہ سگنل نظر آ رہا نہ زندگی نظر آ رہی, حالت پوری حویلی پہ چلے گئی میری. ہو رہا نہیں ہو رہا جیسا بولو میرے بھائی, ہاں کس کا بھی نہیں ہو رہا, 2-4 آوازاں تو نکالو یار, ہو رہا بول کے. ہو رہا نہیں, تم لوگوں کے گھر میں نہیں ہو رہا جی, بازو والوں کے گھر میں بول رہا ہوں. ہو رہا نہیں ہو رہا, بولو بھائی. ہو رہا. پولیس اسٹیشن کو ایک وقت لگ گئے تو معلوم ہوتا, پورے کیسا یہی 6 پولیس والے بورانے کیسا لکھتے کتنے لڑ لیتے رہے بھائی تم لوگ. ہاں اتنے کیسا ہیں ہمارے. انہیں بولا جان دے رہے بھائی, تو درد کا مارا ہے, مصیبت زدہ ہے, سگنل توڑتا تو توڑ, جا بول کے چھوڑ دیے پولیس والے بھی.
میرے پیارے بھائی لوگ آ کے نماز میں کھڑے اللہ اکبر. امام صاحب کیا کرے 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیے. پھر بعد امام صاحب کو ڈاؤٹ ہوا ارے میں 3 پڑھایا 4 پڑھایا. پیچھے پلٹ کے پوچھے کیا عبداللہ بھائی میں کتنے پڑھایا؟ عبداللہ بول رہا اتنا یاد رہتا تو میں یہاں کہیں کو رہتا تھا حضرت. امام صاحب بولے میرے کو پبلک کا ٹینشن آئے تمہاں کو کئی کا ٹینشن؟ بولے مولانا میرے کو جورو کا ٹینشن. اتنے خطرناک ٹینشن آئے میرے بھائی ہمارے گھروں میں. نماز میں ٹھہرے تو دل نہیں لگ رہا, کہاں جاری نماز معلوم ہی نہیں ہے. کام کو جا رہا بیچارہ, بیگم کا ٹینشن اتنا خطرناک ہے وہ کام میں دل ہی نہیں لگ رہا. یہ ہو گئی جنٹس کی حالت. اب لیڈیز کی حالت کیسی ہے دیکھو. جب گھر کو گئے برتنا پٹک رہے سو آوازاں, جھٹک رہے سو آوازاں, تشتیریاں پیالیاں پھوڑ رہے سو آوازاں. کیا ہوا اماں کئی کو ٹینشن میں بیٹے کیا ہوا؟ جاتے جاتے غارت کا پیڑا اتنا بول بول کے گیا, گالیاں دے کے گیا. لیو گم. عورت گھر میں ٹینشن میں ہے شوہر کی وجہ سے. بعض گھروں میں شوہر ٹینشن میں ہے بیگم کی وجہ سے. عجیب و غریب ماحول ہے مسلمانوں کے گھر کا. اب اس کا حل کیا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. آج جاتے جاتے لے کے جانا اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا, امپلیمنٹ ہونا اس کے اوپر ہونگا انشاءاللہ. وہ لوگ بول رہے ہیں جن کی شادی ہوئی نہیں, آپ بولو میرے بڑے بھائی. جن جن کو اللہ بیگم دے دیا انہوں بولو عمل کریں گے بھائی, کریں گے نا انشاءاللہ. میری بہنیں ذرا تم بھی آج وعدہ کر لو جی اللہ کے واسطے. دیکھو کیمرے میں میں دکھ رہا ہوں اسکرین پہ تمہاں کو. میری بہنوں آج قسم کھا لو, نقشبندی صاحب جو بات بتائیں گے آج صدائے حق کے جلسے سے میں وہ بات پہ عمل کرنے کا وعدہ کر کے اٹھتی ہوں. میری بہنوں تم خوش رہو, اس سے بڑی بات اور کیا ہے. تم گھروں میں سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیو آج ایک بات لے جاؤ بس, زندگی میں خوش رہو میرے بھائی, لڑو مت. تم لڑنے پیدا نہیں ہوئے, جھگڑے پیدا کرنے نہیں ہوئے, تم محبت کرنے پیدا ہوئے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس باری باری سے رہتے تھے. ایک زوجہ کے پاس 2 دن, ایک زوجہ کے پاس 2 دن, ایک زوجہ کے پاس 2 دن. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو ازواج مطہرات کو کس کو لے جائیں ساتھ میں؟ ہر زوجہ چاہتی تھی میں حضور کے ساتھ رہوں گی, میں حضور کے ساتھ رہوں گی, میں حضور کے ساتھ. آئے ہائے ہائے قربان جاؤ جی, آئے ہائے ہائے قربان جاؤ جی. میرے آقا کے ساتھ رہنے ازواج مطہرات تڑپا تڑپا کرتی تھی. تو حضور کیا کرتے تھے؟ قرآن اندازی کرتے تھے. قرآن ٹھکریوں پہ نام لکھ کے ڈالتے تھے, جس کی نام کے ٹھکریاں اٹھ جائے حضور ان کو لے کر جاتے تھے. تو جن کا نام نہیں اٹھتا تھا وہ روتی تھی, اے اللہ مجھے رحمت للعالمین کے ساتھ رہنا ہے. ایسے شوہر بنو میرے بھائی, ہمارے بیویاں ہمارے سے خوش رہنا ہے نا, نہیں رہنا بولو نا جی. تو اس کے لیے ایک چھوٹی نصیحت, وہ بڑی نصیحت سے پہلے چھوٹی. خوش رہنا تو کیا کرنا, روزانہ گھر کو جاتے جاتے برگر لے جانا, بریانی لے کے جانا. مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں 1 مرتبہ اچھی ساڑی دلانا, سال میں 1 مرتبہ سونا بنانا. ان کے امی ابا کے گھر کو ان کے پوچھنے سے پہلے لے کے جا کے چھوڑ دینا, 4 دن چھوڑ دینا, 4 دن مہینے میں 4 دن. اماں کیسا گر گر کے دیکھ رہے بڑے بھائی. قیامت آنے والی ہے نقشبندی صاحب کے اوپر. یہ شرعی حق ہے, شرعی حق. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, کوئی تم سے ڈرامے بازی نہیں کر رہا ہوں. خدا کی قسم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق ایک عورت کو مہینے میں 4 دن اپنے والد کے گھر رہنا یہ اس کا شرعی حق ہے, اور زیادہ سے زیادہ 8 دن اپنے ماں باپ کے گھر رہنا یہ اس کا شرعی حق ہے. میرے پیارے بھائی آج ہم لوگ یہ چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں, یہ الگ بات ہے. اگر یہ کاما کر لیے نا کبھی جھگڑا ہوتا ہی نہیں, گھر مست رہتا. اب آؤ بس آخری بات, وہ جو بات سنا رہا ہوں کمپلیٹ کرتا ہوں. پیارے دوستو, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سن لو. پیر صاحب کے پاس آیا کے بولے حضرت طلاق کرا دو. پیر صاحب نے کہا نہیں بچوں ایسی بات نہیں کرتے. نہیں حضرت اب نہیں ہو سکتا, ساری حدیں برداشت کی صبر کی ختم ہو چکی ہے, اب آپ طلاق کروا دیں. تو پیر صاحب نے کہا دیکھو تم اپنی طریقے کے مطابق اتنے سال گزار لیے, 3 بچے ہو گئے. میرے طریقے کے مطابق, میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف 3 مہینے گزار لو, اس کے بعد بھی نہیں جمی تو بھی طلاق کرا دیں گے. جی اچھی بات ہے حضرت, منظور ہوا. تو حضرت قبلہ بچی کو بولے بیٹی تو ذرا باہر جا. اپنے مرید کو بٹھائے, بٹھا کے بولے دیکھ میاں میری بس ایک نصیحت ہے, اس پہ عمل کر. 2 نصیحت ہے, اس پہ عمل کر. بولے جی حضرت. پہلی نصیحت یہ ہے کہ تو اپنی بیگم پر, بیگم کے غلط کاموں پر, یعنی کہ جو بھی وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے, جو بھی تجھے ناپسند آنے والے کام کرتی ہے, تو اس پر صبر کریں گا. کیا کریں گا؟ برداشت کریں گا. اور دوسرا, تو کبھی اپنی بیگم کو گالی نہیں دیں گا, بری بات نہیں بولیں گا, بلکہ تو اس کی تعریف کریں گا. جو بھی اس کا اچھا کام دکھا تو اس کی تعریف کرنا, جو کام برا دکھا برداشت کرنا. 2 نصیحتیں کرے حضرت. آج آپ کو بھی یہی نصیحت ہے صدائے حق کے اجتماع سے. بیگم کا جو کام اچھا دکھا, ارے کیا ہلو بول رہے جی, زور سے بولو جی, تعریف کرنا. اور جو کام برا دکھا برداشت کرنا. شوہر کو حضرت یہ نصیحت کرے, بولے بیٹے بس یہ 2 ہی چیزوں پہ عمل کر جا. بولے بیگم کو بھیج, بولے اندر. انہیں چلے گا, اپنی مریدہ کو بلائے, بلا کے بولے دیکھ اماں تیرا شوہر دن بھر دھوپ میں, پانی میں, سردی میں, بارش میں محنت کرتا, کماتا, 4 لوگ اس کو غلط سلط باتاں کر دیتے, سب سنتا, برداشت کرتا, گھر کو آتا, کبھی بھوک لگتی, کبھی غصے میں رہتا, کبھی چڑچڑاہٹ رہتی, 2-4 تیرے کو برے باتاں بول دیا تو تو پلٹ کے جواب نہیں دینا. عورت کو پہلی نصیحت کیا کرے؟ پلٹ کے جواب. زور سے بولو, پلٹ کے جواب, پلٹ کے جواب. یاد کر لو, عورت کے لیے پہلی نصیحت ہے شوہر کو, ساس کو, سسرے کو, بڑوں کو پلٹ کے جواب. دوسری نصیحت کرے اگر وہ غصے میں کچھ بول دے صبر کرنا. شوہر کی بات پہ صبر کرنا. کیا کرنا؟ اس کو کیا بولے؟ برداشت کرنا اور تعریف کرنا. اس کو کیا بولے؟ صبر کرنا, جواب نہیں دینا. بس یہ 2 باتوں پہ عمل کرو. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد آؤ. وہ لگا بولے اتنا زندگی گزارے ایسا کچھ بھی نہ, یہ 2 باتیں کرتے کہ سدھر جاتے کیا؟ یہ سوچ لے کہ دونوں بھی چلے گا. جان دو حضرت کی بات ہے, 3 مہینے صبر کر لیں گے بول کے دونوں مل کے چلے گئے. گئے بعد کیا ہوا؟ منہ پھلا لے کے تھے, دن پورا ویسی گزر گیا. دوسرے دن اٹھ کے نو منہ پھلا لے کے نوکری کو چلے گئے, انہوں چولہے میں چلے گئے. دوپہر میں نو آئے, کھانا کھانے بیٹھے, حضرت کی نصیحت یاد آئی. حضرت بولے کچھ بھی کام اچھا دکھا تو تعریف کرنا. بولے بھنڈی کا سالن بنائے تھے بیگم, بہت اچھا تھا. کھاتے کھاتے بولا کیا پیارا سالن بنائے بیگم. بیگم بولی شیطان سدھر گیا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. یہ ایک چیپٹر اپنی زندگی میں داخل کر لو. عورت کو سدھارنا ہے تو بیلٹ سے نہیں, لکڑی سے نہیں, زبان سے نہیں, گالی سے نہیں, ہاتھ سے نہیں. عورت کو سدھارنا ہے تو صرف تعریف کرو, صرف تعریف کرو. کائنات کی سب سے بڑی جاہل خاتون بھی رہی تو انشاءاللہ نیک ہو جائیں گی. صرف اس کی تعریف کرنا بس, دوسرا کوئی ہتھیار ہی نہیں عورت کو سدھارنے کا. تم جتنے ہتھیار استعمال کریں گے اتنے ڈینجر کیسز بکوں گے. دیکھو ایک ہی فارمولا ہے بیگم کو شریف نیک بنانے کا, تعریف کرنا. اب اچھا سالن بنائے بول کے دوپہر میں تعریف کرے بھنڈی کے سالن کی, تو شام میں کیا ہوا معلوم؟ بریانی بن گئی.
سبحان اللہ. ہنسو مت, لوٹو, پیچھے جگہ بہت خالی ہے آج. تم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پبلک نہیں ہے, نہیں, وہ لوٹنے کے واسطے چھوڑے سو جگہ ہے وہ. لوٹو, مگر خدا کی قسم احمد نقشبندی کی بات ذہن میں رکھو, میں تمہیں ہنسانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا رہا ہوں. بس پریشان ہو گئی. اب اس کے بعد کیا کری بیچاری, ذرا چھڑ پھڑ کرنے کی عادت ہے, کری. حضرت بولے برداشت کر, برداشت. جان دو بھائی, چھوٹے چھوٹے چیزوں کو معاف کر دینا, اپن بھی کب تک تو میں کریں گے. معاف کر دیا. انہوں نے بولی ابھی تک گالی آئی چ نہیں, ابھی تک برا بول رہی چ نہیں. آئے حضرت بولے سو اچھا ہی چھوا, سدھر گئے نو. اب اس کے بعد کیا ہوا بھائی, اب یہ دوسرے دن, پہلے دن تو ایسا ہوگا, اب دوسرے دن انہوں آئے دھوپ میں سے صاحب, حضرت شوہر آکے اب گرج رہے ہیں, وہ گرج رہے ہیں, وہ گرج رہے ہیں, تو میں ارے ترے بول دیا بیگم کو. اب اس کو بیچاری کو یاد آ رہا, حضرت بولے تھے, انہیں غصے میں آکے کچھ بھی بولا تو ذرا برداشت کر اماں, پلٹ کے جواب مت دے, زبان لی دبا لے کے بیٹھ گئی منہ میں, کچھ بول رہی چ نہیں بیچاری. انہیں آدھا گھنٹہ پکارا, اس کے بعد یاد آیا یہ شیطان سدھر گئی کیسا. انہیں بیچاری چولہے میں گئی, اب سمجھا نہیں خاموش بیٹھی, وہاں جا کے برتن پٹکتی ہوں گی, دیکھے تو برتن کی آواز آ رہی چ نہیں. انہیں سمجھا رے حضرت بولے سو ہے جیسا. یہ بیچاری اتنی شریف بیوی ہے, اتنا بولا بھی تو کچھ بھی جواب نہیں دے رہی. ایسی بیوی کو گالی دینا کون سی عقل مندی ہے بھائی. یہ شیطان بھی سدھر گیا. اب 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, یہی کنڈیشن کے مطابق زندگی چل رہی. 3 مہینے ہو گئے, لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, طلاق نہیں, خلا نہیں. 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے, حضرت یاد آ رہی چ نہیں. 6 مہینے کے بعد حضرت کے باوا کا عرس تھا. ان لوگ گئے پھول کی چادر لے کے. حضرت بولے بیٹا طلاق کرا دیں گے, آؤ. نہیں حضرت. بولے کئی کو بیٹا, نہیں حضرت آپ کے صدقے جاؤں. کیا پیارا نسخہ بتائے حضرت, محبت پیدا ہو گئی. بولے میرے بھائیوں, یہ ہے طریقہ بزرگوں کا سکھایا ہوا. زندگی اچھی گزارو میرے بھائی. ہم لوگ لڑنے جھگڑنے جھگڑالو نہیں ہے جی. ہم لوگ دھوکہ دینے پیدا نہیں ہوئے, چوری کرنے پیدا نہیں ہوئے, لڑنے جھگڑنے پیدا نہیں ہوئے, مارم توڑی کرنے پیدا نہیں ہوئے, نماز چھوڑنے پیدا نہیں ہوئے, بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے نہیں, شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرنے نہیں, بیویوں پہ ظلم زیادتی کرنے نہیں. ارے ہم تو پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ کے غلام بن کر, خدا کے بندے بن کر, غوث و خواجہ کے دیوانے بن کر, حضرت فاطمہ الزہرا کا کردار لے کر پیدا ہوئے ہیں. ارے مسلمانوں, آج تمہیں ضرورت ہے تو خدا کی قسم صرف کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے, تعلیمات قرآن پر عمل کی ضرورت ہے, احادیث نبوی کی طرف دوڑ کر آنے کی ضرورت ہے. آ جاؤ میرے بھائیوں, اپنی زندگیوں پہ ناز کرو. تم کسی اور کے غلام نہیں, تم کائنات کے آقا, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, سراج السالکین, سید العربی والعجم, محمد الرسول اللہ کے غلام ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی غلامی پہ ناز کرو. کردار کافروں جیسا, یہودیوں جیسا, بروں جیسا مت بناؤ. کردار بنانا ہو تو مدینے والے مصطفیٰ جیسا کردار بناؤ, علی المرتضیٰ جیسا کردار بناؤ, غوث و خواجہ جیسا کردار بناؤ. ارے اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیوی اور ماں کو یہی بات سناؤ کہ کردار کسی ہیروئن جیسا یا کسی فلم ایکٹر جیسا نہیں. کردار بنانا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسا کردار, حضرت عائشہ جیسا کردار, خدیجہ الکبریٰ جیسا کردار. اسی کردار میں نجات ہے. یہی صدائے حق کی دعوت ہے. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسلمانوں, آج قسم کھا کے اٹھو, آج کے بعد سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اتنا ہلو, سگریٹ کو ہاتھ, گٹکوں کو ہاتھ, اپنی اولاد کو یتیم ہونے, اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے, سگریٹ اور گٹکے کی وجہ سے, زردوں کی وجہ سے ان کو بیوہ ہونے, یتیم ہونے نہیں دیں گے.
किरदार मुस्तफावी इख्तियार करेंगे, बीवियों पे जुल्म नहीं करेंगे। और ऐ मेरी बहनों, तुम कसम खा लो, तुम बेपर्दा घर के बाहर नहीं निकलोगी, तुम अपने जिस्मों का नुमाइश नहीं करोगी, तुम मुस्तफा जाने रहमत को राजी करने वाले काम करोगी, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाला किरदार इख्तियार करोगे। और मर्द और खवातीन सब इस बात का अहद कर ले कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अपने घरों में दीनी माहौल सजाएंगे। मनहूस ड्रामों, फिल्मों और गंदे गंदे किरदार वाले एक्टर और एक्टर के शरारतों से अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को बचाएंगे। और सरकार के सच्चे गुलाम बनकर, अहले सुन्नत के शहदाई बनकर, गुलाम मुस्तफा बनकर, गौस व ख्वाजा के दीवाने बनकर जिंदगी गुजारेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे, आप सब बैठे, दुआ होगी इंशाअल्लाह, इज्तिमाई दुआ होगी।